الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضوری سیدی سندی و مولائی حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و محترم والدی حضرت قبلہ طول اللہ عمرہ، محترم علماء کرام، خلفاء اعظام، بزرگوں اور میرے دوستو، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت میں پیدا فرمایا اور اللہ والوں سے نسبتیں اور اللہ والوں کی صحبتیں اللہ نے عطا فرمایا، اور انہی صحبتوں کا یہ فائدہ ہوا کہ آج ہم یہاں پر اللہ والوں کے قدموں میں جمع ہوئے ہیں. ہم تو کچھ بولنے کے قابل نہیں ہیں، حضرت قبلہ سے ہم کو سننا ہے. ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ کائنات میں جس کسی کو بھی اگر کوئی مقام ملا ہے، کوئی بزرگی ملی ہے، تو وہ صرف اور صرف اچھی صحبتوں کی وجہ سے ملا ہے. کتابیں پڑھ کر کسی کو کبھی مقام نہیں ملا. تاریخ گواہ ہے، جتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جن کا چرچا دنیا میں آج ہو رہا ہے، اس کی وجہ بس یہی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی ایک اچھی صحبت اختیار کی، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب صحابہ کرام بیٹھے اور سرکار کی صحبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. صحابہ کرام کا تذکرہ بھی جب اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تو صحابہ کرام کو سرکار سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے. اللہ رب العزت کے پاس بھی اس صحبت کی جو ہے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد قدر و قیمت ہوتی ہے، جو اچھی صحبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ. صحابہ اکرام کا تعارف اور صحابہ اکرام کا انٹروڈکشن جب اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے تو والذین معہ بول کے کرا رہا ہے کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو میرے محبوب کی صحبت میں رہتی ہیں، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو میرے محبوب کے قدموں سے لپٹی ہوئی رہتی ہیں. بس اسی وجہ سے یہ معہ کا یہ فیض ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ میرے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد تابعین کو جو اللہ نے مقام دیا وہ صحابہ کی صحبت کی وجہ سے، تابعین کو جو اللہ نے مقام دیا وہ تابعین کی صحبت کی وجہ سے. جتنے اللہ والے دنیا میں گزرے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ اور کچھ قدر و قیمت ان کو دی ہے. اللہ کی نظر میں یا بندوں کی نظر میں وہ صرف اور صرف اچھی صحبتوں کی وجہ سے اور اچھی سنگتوں کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا. اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اچھی صحبت، بلکہ اچھی صحبتوں میں سے بھی سب سے اچھی صحبت اللہ نے عطا فرمایا ہے. قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم سچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیا بلکہ ان سے فیض حاصل بھی کر رہے ہیں اور ان کے فیضان سے مالا مال بھی ہو رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے. ہم مرتے دم تک بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا ہونے والا نہیں ہے اس ایک نعمت پر جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا. باقی نعمت یہ تو اللہ رب العزت کی بازو رکھی ہے. یہ ایک نعمت جو اللہ رب العزت نے ہم پر کی ہے، اگر اسی پر شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ والوں کا اللہ نے ہم کو غلام بنایا تو اللہ رب العزت کی اس ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ اللہ والوں کا
فیضان ہے، یہ اللہ والوں کی توجہ ہے. ہم گنہگاروں پر، ہم سیاکاروں پر، ہم غافلوں پر، ہم مردہ دلوں پر اللہ والوں نے ایک نظر کرم کیا اور اس مردہ دلوں کو انہوں نے زندہ بنا دیا. ایک نظر کرم اللہ والوں نے کیا، ہم غافل تھے، ہم کو ذاکر بنا دیا. اس سے بڑھ کے کیا دولت ہونا کہ ہر مرید چلتے پھرتے وہ زندہ ہے، اللہ کی نظر میں وہ زندہ بن رہا ہے اور ہمیشہ مولا کے ذکر میں ہے، مولا کا ذاکر بنا ہوا ہے. یہ اللہ والوں کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ جو ہے توفیق عطا فرمایا ہے. ہم اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا، اللہ تبارک و تعالی ایسی صحبتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں جو ہم نے کہا سنا مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قبلہ کو اللہ رب العزت حضرت کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے اور حضرت قبلہ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور حضرت قبلہ کے مبارک قدم جو اس زمین پر پڑے ہیں، قدم درویش رد بلا جو مشہور ہے کہ اللہ والے کا قدم کہیں پڑتا ہے تو بلائیں دور ہو جاتی ہے، تو اس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کے قدم کی وجہ سے برکتیں، رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر نصرتیں ضرور کرے گا. ہم کو یہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو حضرت قبلہ کا سچا پکا غلام بنائے اور مرتے دم تک حضرت قبلہ کے دامن سے وابستہ ہو کر حضرت کے فیضان کو لوٹنے کا اللہ موقع عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.